فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد پڑھنے کا۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو جلد کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے سنہری لکھائی سے، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جلد 8، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ۔ اب کتاب کو کھولتے ہیں ہم اور پہلا پیج جو ہے وہ بلینک ہے۔ اس کے بعد ایک پیج یہاں پر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، بانی ٹرسٹ محسن ملت سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 16/4/2019۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی شائع شدہ تفاسیر اور کی زیر طبع تفاسیر قرآن۔ اچھا، جو مصباح القرآن ٹرسٹ نے جو بھی تفاسیر وغیرہ لکھی ہیں ان کی ڈیٹیل ہے یہاں پر۔ نمبر 1 تفسیر نمونہ 15 جلدیں، نمبر 2 انتخاب تفسیر نمونہ 5 جلدیں، نمبر 3 تفسیر الکوثر 10 جلدیں ہیں اس کی، نمبر 4 تفسیر فیضان الرحمن 10 جلد، نمبر 5 تفسیر فصل الخطاب 3 جلد، نمبر 6 تفسیر پیام قرآن 10 جلدیں، نمبر 7 تفسیر موضوعی 12 جلدیں، نمبر 8 تفسیر شواہد قرآنی اس کی 2 جلدیں ہیں، تفسیر نور 1 سے 7ویں جلد تک، تفسیر الکاشف 1 ہی جلد ہے، تفسیر مبین 2 جلدیں، تفسیر رہنما 1 سے 5 جلد تک، تفسیر 12 1 جلد، تفسیر مبین 2 سے 6 جلدوں تک، تفسیر الکاشف 4 سے 7، تفسیر بارآن 6 جلدیں، تفسیر انتخاب المیزان 4 جلد، تفسیر رہنما 6 سے 20 جلدیں، تفسیر مصباح القرآن 10 جلد، تفسیر نور 6 سے 10 جلدیں اور 7 سے 10، تفسیر برہان 2 سے 7 جلد اور تفسیر ادت 7 جلد۔ پھر پلٹتے ہیں تو پھر لکھا ہوا ہے کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد 8، تالیف حضرت آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ۔ یہ ہے پیج نمبر 1۔ پیج نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے۔ نام کتاب کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جلد 8، مؤلف حضرت آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی دامِ ظلہ، کمپوزنگ اور تزئین باب العلم دارالتحقیق
فروغ ایمان ٹرسٹ کراچی پاکستان. زیر نگرانی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی. مترجمین مولانا منظور حسین ابو الحسنی، مولانا محمد بشیر عالمی اور دیگر. تصحیح جناب سید ذوالفقار حسین نقوی، جناب سید شہزاد عالم زیدی. تعداد 1000. طبع اول. تاریخ اشاعت 20 اپریل 2019 بمطابق 14 شعبان المعظم 1440 سن ہجری قاف. روز ولادت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان. اچھا، یہاں پہ ہیڈنگز دی ہوئی ہیں. مطبع اور ہدیہ وہ نہیں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہے نیچے ملنے کا پتہ معراج کمپنی LG-3 بیسمنٹ میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. باب العلم دارالتحقیق مسجد باب العلم بلاک ڈی شمالی ناظم آباد کراچی پاکستان. اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 3 پر، جہاں پر ہے انتصاب. بروح پرفتوح محسن علم و ادب و ثقافت اسلامی شریف اجل ذوالمنتقبین رضی ذوالحسبین سید محمد الشریف الرضی رحمۃ اللہ علیہ. اب ہے پیج نمبر 4 جو ہے وہ بلینک ہے. پیج نمبر 5 پر ہے فہرست مطالب. عرض ناشر پیج نمبر 19. عرض مترجم پیج نمبر 21. خطبہ نمبر 201 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 27. شرح و تفسیر 28. راہ نجات 28. خطبہ نمبر 202 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 35. شرح و تفسیر 37. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر حضرت علی علیہ السلام کی آہو گریہ 37. نکات 44. نکات میں ہے نمبر 1 حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی زبان پر پیج نمبر 44 پر. نمبر 2 نکات میں سے نمبر 2 ہے قرآن و سنت میں حضرت زہرا کے گھر کی عظمت پیج نمبر 45 پر. نمبر 3 حضرت کے بیت الشرف کی بے حرمتی پیج نمبر 46. اب اس میں الف بے جیم دال اور ہے واو تک ہے. الف اہل سنت کے معروف مؤلف ابو بکر ابن ابی شیبہ کتاب المصنف میں پیج نمبر 46. بے اہل سنت کے ایک اور بڑے محدث بلازری اپنی کتاب انصاب الاشراف میں 37 پر ہے. جیم ابن قتیبہ اور کتاب الامامۃ والسیاستہ پیج نمبر 48. نمبر دال تبری اور ان کی تاریخ پیج نمبر 50 ہے. ابن عبدالربہ اور کتاب العقد الفرید پیج نمبر 50. دعویٰ بول دیا پیج نمبر 51. ابو عبید اور کتاب الاموال پیج نمبر 51 پر. زال طبرانی اور منجمع کبیر پیج نمبر 52 ہے. ایک بار پھر ہے یہ حلوہ والا ہے. اس سے پہلے جو ہے تھا وہ دو چشمی ہے لکھا ہوا تھا اس میں. ایک بار پھر ابن عبدالربہ اور عقد الفرید پیج نمبر 53. توئے نظام کی گفتگو کتاب الوافی بالوافیات میں 53. یہ چھوٹی یہ جو ہے مبرد کتاب کامل میں پیج نمبر 53. کاف مسعودی اور مروج الذہب پیج نمبر 54. لام ذہبی اور کتاب میزان الاعتدال 54. میم عبد الفتح عبد المقصود اور کتاب الامام علی علیہ السلام 54. اب نقطہ نمبر 4 ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مدفن 56. نمبر 5 خاتون اسلام کی شہادت کا وقت 57.
خطبہ نمبر 203 خطبہ ایک نگاہ میں 59 شرح و تفسیر 60 دنیا ایک گزرگاہ ہے 60.65 ہر صبح اور شام ان جملوں کو دہرائیں 65 خطبہ نمبر 204 خطبہ ایک نگاہ میں 67 شرح و تفسیر 68 دنیا پرستوں سے دور ہو جاؤ 68 خطبہ نمبر 205 خطبہ ایک نگاہ میں 75 پہلا حصہ 76 شرح و تفسیر 77 طلحہ و زبیر کی بہانہ جوئی پیج نمبر 77 دوسرا حصہ پیج نمبر 80 شرح و تفسیر 81 یہ حکم خدا کا ہے 81 نکات پیج نمبر 83 پر اس میں سے نمبر 1 ہے بیت المال کے اموال کی مساویانہ تقسیم کیوں 83 نمبر 2 مشاورت کا حقیقی موقع و محل 87 نمبر 3 طلحہ اور خلافت کا خواب پیج نمبر 88 خطبہ نمبر 206 خطبہ ایک نگاہ میں 91 شرح و تفسیر 92 برا بھلا نہ کہو بلکہ دعا دو 92.94 سب اور لان 94 خطبہ نمبر 207 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 99 شرح و تفسیر پیج نمبر 100 پیغمبر اکرم کی نسل کی حفاظت پیج نمبر 100.101 چند سوالات کے جوابات 101 خطبہ نمبر 208 خطبہ ایک نگاہ میں 105 شرح و تفسیر 106 نادان اور سست جنگجو ساتھی 106.108 بڑا موقع گنوا دیا 108 خطبہ نمبر 209 خطبہ ایک نگاہ میں 111 پیج نمبر 111 پہلا حصہ 112 شرح و تفسیر 112 یہ وسیع و عریض گھر کس لیے ہے 112 اسلامی روایات میں نقطہ اب یہاں پر نقطہ ہے نقطہ 114 پر اور پھر نقطے میں ہے اسلامی روایات میں کشادہ گھروں کا موضوع 114 دوسرا حصہ 115 شرح و تفسیر 116 دنیا سے لا تعلقی کی مذمت 116 اہم نکات 119 اہم نکات میں نمبر 1 پر ہر چیز میں افراط و تفریط مذموم ہے 119 نمبر 2 صوفیزم اور اس کے نتائج 120 نمبر 3 مباح چیزوں سے استفادہ 125 خطبہ نمبر 210 خطبہ ایک نگاہ میں 127 پہلا حصہ 128 شرح و تفسیر 128 روایات کی نقادی 128 دوسرا حصہ 131 شرح و تفسیر 132 منافقین کا حدیث گڑنا 132 نکات 136 نکات میں نمبر 1 منافقین رسول خدا کے دور میں 136 منافقین نمبر 2 نقطہ جو ہے وہ منافقین رسول خدا کے بعد پیج نمبر 136 پر کیا سارے صحابہ عادل تھے پیج نمبر 138 تیسرا حصہ 140 شرح و تفسیر 141 ناسخ اور منسوخ احادیث 141 نقطہ 145 احکام شرح میں نسخ 145 چوتھا حصہ 146 شرح و تفسیر 147 حدیث کے حقیقی محافظ 147 خطبہ 211 خطبہ ایک نگاہ میں 153 پہلا حصہ 154 یہاں پہ مٹا ہوا ہے نمبر شاید 153 ہے یا 154 شرح و تفسیر 154 جہان کی تخلیق کا آغاز 154 دوسرا حصہ 157 شرح و تفسیر 158 پہاڑوں کی تخلیق 158 خطبہ نمبر 212 خطبہ ایک نگاہ میں 163 شرح و تفسیر 164 خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا 164 خطبہ نمبر 213 خطبہ ایک نگاہ میں 167 شرح و تفسیر 168 خدا اور پیغمبر کے کچھ اوصاف پیج نمبر 168 خطبہ نمبر 214 خطبہ ایک نگاہ میں 173 پہلا حصہ 174 شرح و تفسیر 175 پیغمبر اکرم کا پاک نصب 175 دوسرا حصہ 179 شرح و تفسیر 180 علم الہی کے محافظ ایسے ہیں 180 تیسرا حصہ 183 شرح و تفسیر 184 پیج نمبر 10 ہدایت یافتہ لوگ 184
نقطہ 186 معنوی مراتب اور رہنما کی ضرورت، پیج نمبر 186. خطبہ 215 دعا ایک نگاہ میں، پیج نمبر 191. پہلا حصہ 192 شرح و تفسیر 192 خدایا سب کچھ تیری طرف سے ہے، پیج نمبر 192. دوسرا حصہ 195 شرح و تفسیر 196. خطبہ نمبر 216 خطبہ ایک نگاہ میں 199. پہلا حصہ 200 شرح و تفسیر 201 حقوق کے دائرے کی وسعت 201 نقطہ 204 ثواب استحقاق ہے یا تفضل و احسان 204. دوسرا حصہ 206 شرح و تفسیر 207 اہم ترین حق حاکم اور رعایا کا حق ہے 207. تیسرا حصہ 212 پر ہے شرح و تفسیر 213 حقوق کی ادائیگی میں باہمی تعاون کی ضرورت 213 نقطہ 218 عوامی حکومتیں 218 پر. چوتھا حصہ 219 پیج نمبر شرح و تفسیر 220 وظیفے کی انجام دہی پر میری ستائش نہ کرو 220 نکات 224 پہلا نقطہ مدح و ستائش 224 دوسرا چاپلوسی کے نقصانات 226 پانچواں حصہ 227 شرح و تفسیر 228 میرے ساتھ خوش آمد سے پیش نہ آنا پیج نمبر 228. خطبہ نمبر 217 217 خطبہ ایک نگاہ میں 233 پر شرح و تفسیر 235 میں نے ناگواریاں برداشت کی پیج نمبر 235. خطبہ ایک نگاہ میں اب ہے خطبہ نمبر 218 اور خطبہ ایک نگاہ میں 239 پر شرح و تفسیر 240 بصرہ میں جنگ جمل بھڑکانے والوں کے کارنامے 240. خطبہ نمبر 219 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 243 شرح و تفسیر 244 جنگ جمل کے بعد کا دردناک منظر 244 نکات 247 نکات میں نمبر 1 دنیا کی محبت اور اس کا برا انجام 247. نمبر 2 شائستگی اور لیاقت ہر کام کی پہلی شرط ہے 248. خطبہ نمبر 220 خطبہ ایک نگاہ میں 249 شرح و تفسیر 251 راہ حق کا راہی 251 نقطہ 255. سیر و سلوک کے مقامات 255 ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ پیج نمبر 12 پر اور فہرست میں اب بتایا گیا ہے خطبہ نمبر 221 خطبہ ایک نگاہ میں 259 پہلا حصہ 260 شرح و تفسیر 261 بجائے عبرت پکڑنے کے ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہو 261. دوسرا حصہ 267 شرح و تفسیر 269 موت کے بعد کا عجب عالم 269. تیسرا حصہ 274 شرح و تفسیر 275 مٹی میں سونے والوں کی روداد 275. چوتھا حصہ 279 شرح و تفسیر 280 موت کی سختیاں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی 280 نقطہ 286 ایسی گزرگاہ جس سے سب کو گزرنا ہے 286. خطبہ نمبر 222 خطبہ ایک نگاہ میں 289 پہلا حصہ 290 شرح و تفسیر 291 نکات 294 نکات میں ایام اللہ سے کیا مراد ہے 294 خدائی الہامات 295. دوسرا حصہ پیج نمبر 296 شرح و تفسیر 297 الہی لوگ اور اہل ذکر 297. تیسرا حصہ 3 پیج نمبر 300 پر شرح و تفسیر 302 راہ حق کے مسافروں کا انجام 302 نقطہ 306 ذکر خدا اور اہل ذکر 306. خطبہ نمبر 223 خطبہ ایک نگاہ میں 311 شرح و تفسیر 312 پہلا حصہ 312 خود پر رحم کیوں نہیں کرتے 313. دوسرا حصہ 316 شرح و تفسیر 317 اس سے رحمت اور تم سے گناہ پیج نمبر 317. تیسرا حصہ 320 شرح و تفسیر 321 دنیا ایک بہترین باعث ہے
پیج نمبر 321 نقطہ 323 قابل تعریف اور مضموم دنیا 323 چوتھا حصہ 326 شرح و تفسیر 327 سفر آخرت کی تیاری 327 خطبہ نمبر 224 خطبہ ایک نگاہ میں 333 پہلا حصہ 334 شرح و تفسیر 334 کیوں کر ظلم کی طرف ہاتھ بڑھاؤں 334 دوسرا حصہ 337 شرح و تفسیر 338 حد ید ہو مہماتا تپایا ہوا لوہا کی داستان پیج نمبر 338 پر نقطہ 344 عقیل کی شخصیت اور زندگی پر ایک نگاہ عقیل علیہ السلام کی شخصیت اور زندگی پر ایک نظر 344 بیت المال میں مسلمانوں کی برابری 345 تیسرا حصہ 347 شرح و تفسیر 348 منافق اشعث بن قیس کی داستان 348 نقطہ 354 اشعث بن قیس کون ہے پیج نمبر 354 خطبہ نمبر 225 خطبہ دعا ایک نگاہ میں 355 شرح و تفسیر 356 مجھے اشرار سے بے نیاز فرما 356 نقطہ 358 محتاجی کے مضر اثرات 358 خطبہ نمبر 226 خطبہ ایک نگاہ میں 363 پہلا حصہ 364 شرح و تفسیر 364 دنیا کی ناپائیداری کا احوال 324 نقطہ 328 دنیا بلاؤں کا گھر ہے 368 یہ یہاں سے خطبہ ایک نگاہ میں 363 پہلا حصہ 364 شرح و تفسیر 364 دنیا کی ناپائیداری کا احوال 364 نقطہ 368 دنیا بلاؤں کا گھر ہے 368 دوسرا حصہ 369 شرح و تفسیر 370 ایک دوسرے سے دور ہمسائے 370 نقطہ 375 موت کے بعد انسان کا انجام 375 تیسرا حصہ 376 شرح و تفسیر 377 تمہارا حتمی انجام 377 خطبہ نمبر 227 خطبہ یعنی دعا ایک اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دعا ایک نگاہ میں 379 پہلا حصہ 379 شرح و تفسیر 380 اے مشکلات کو حل کرنے والے 380 دوسرا حصہ 382 شرح و تفسیر 383 خدایا تو ہی میری پناہ گاہ ہے 383 نقطہ 385 معصومین علیہم السلام کی روح پرور دعائیں 385 پر اچھا یہاں جہاں پہ بھی دعا ہے یعنی خطبہ اور اس کے بعد دعا ہے وہ دعا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی وہ امام کی دعا ہے خطبہ نمبر 228 خطبہ ایک نگاہ میں 387 شرح و تفسیر 389 بہترین ساتھی مالک اشتر رضی اللہ عنہ 389 خطبہ نمبر 229 خطبہ ایک نگاہ میں 394 شرح و تفسیر 394 نقطہ 397 بے مثال اور والہانہ بیعت 397 خطبہ نمبر 230 خطبہ ایک نگاہ میں 399 پہلا حصہ 400 شرح و تفسیر 400 نجات اور خوشبختی کا راز پیج نمبر 400 دوسرا حصہ پیج نمبر 403 شرح و تفسیر 404 پر ہے وہ انجام کہ جس سے فرار ممکن ہی نہیں 404 پر تیسرا حصہ 410 شرح و تفسیر 411 ہیلا گر دنیا 411 چوتھا حصہ 415 شرح و تفسیر 415 شرح و تفسیر 416 حقیقی زاہد 416 خطبہ نمبر 231 خطبہ ایک نگاہ میں 419 شرح و تفسیر 420 پیغمبر اکرم نے دلوں سے کدورتوں کو دھو ڈالا 420 خطبہ نمبر 232 خطبہ ایک نگاہ میں
423 شرح و تفسیر 424 مجاہدین کا مال غنیمت 424 خطبہ نمبر 233 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 427 پہلا حصہ 428 شرح و تفسیر 428 ہم شہنشاہ سخن ہیں 428 اہم نکتہ 430 زبان کے عجائبات 430 شہنشاہ سخن 432 دوسرا حصہ 434 شرح و تفسیر 434 برے زمانے کی خصوصیات 434 خطبہ نمبر 234 خطبہ ایک نگاہ میں 439 شرح و تفسیر 440 تفرقے کا سرچشمہ 440 نکات 444 نمبر 1 روح اور جسم کا عجیب رابطہ 444 نمبر 2 کیا یہ رابطہ اصل اختیار کے موافق ہے 445 خطبہ نمبر 235 خطبہ ایک نگاہ میں 447 شرح و تفسیر 448 رحلت رسول خدا ایک عظیم اور جاں کا مصیبت 448 نکات 452 نکات میں نمبر 1 عزیزوں کی مصیبت میں رونا 452 نمبر 2 رسول اکرم کی تجہیز و تکفین 453 خطبہ نمبر 236 خطبہ ایک نگاہ میں 455 شرح و تفسیر 456 یاد محبوب کی گزرگاہ 456 نکتہ 458 داستان ہجرت 458 خطبہ نمبر 237 خطبہ ایک نگاہ میں 461 پہلا حصہ 462 شرح و تفسیر 462 فراغت کو غنیمت جانو 462 دوسرا حصہ 465 شرح و تفسیر 465 اس فرصت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے 465 خطبہ نمبر 238 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 269 پہلا حصہ پیج نمبر 270 شرح و تفسیر 270 حاکم شام کے پیروکار 47 شرح و تفسیر 470 حاکم شام کے پیروکار 470 نکتہ 472 اہل شام کی نادانی اور بے خبری پیج نمبر 472 دوسرا حصہ 473 شرح و تفسیر 474 بہترین اور بدترین انتخاب 474 خطبہ نمبر 239 خطبہ ایک نگاہ میں 479 شرح و تفسیر 480 آل محمد ہی ارکان دین ہیں 480 خطبہ 240 خطبہ ایک نگاہ میں 485 شرح و تفسیر 486 خلیفہ ثالث کی مجبوری 486 خطبہ نمبر 241 خطبہ ایک نگاہ میں 491 شرح و تفسیر 492 جہاد کے لیے کمر کس لو 492 نکتہ 494 عیاشی اور پرخوری کے نقصانات 494 یہاں پر فہرست مضامین ختم ہو جاتی ہے پیج نمبر ہے 18 آئیے اب بڑھتے ہیں پیج نمبر 19 کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی اور انشاءاللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی۔ قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہمارے ادارے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کا پہلے روز سے ہدف رہا ہے۔ اس سلسلے میں دسیوں علمی کام جو علماء کرام کی تالیف و تصنیف اور ترجمے کی صورت میں منظر اور مشہود ہے، ان میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی تالیف شدہ تفسیر نمونہ، تفسیر پیام قرآن سر فہرست ہے۔ ادارہ حاضہ نے چاہا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی دام ظلہ العالی کی شرح نہج البلاغہ پیام
امام امیر المومنین کا ترجمہ پیش کیا جائے، اگرچہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی دامز اللہ العلا نے مجھے اجازت دی تھی۔ یہاں ممنون احسان ہے حجت الاسلام والمسلمین الحاج السید ذوالقدر رضوی دامِ عزہ وکیل و نمائندہ آقائے مکارم شیرازی برائے لندن کے، جن سے تحریری اجازت حاصل کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ 8ویں جلد ہے اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد تمام جلدوں کو پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی تھے۔ انہوں نے اس ادارے کا ایک الگ ٹرسٹ تشکیل دیا جو اول دن سے اخراجات کا خود انتظام کرتا ہے۔ ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی دامِ عزہ کا تہہ دل سے ممنون ہے کہ انہوں نے شرح نہج البلاغہ کے ترجمے اور نگرانی کے فرائض از خود انجام دیے۔ نیز ان کے ادارے باب العلم دارالتحقیق کا بھی ممنون ہے کہ انہوں نے کتاب ھذا کی اشاعت کی اجازت دی۔ اللہ رحمن الرحیم ہم سب کو مولا کائنات حلال مشکلات حضرت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ مصروف و مشغول رکھے، یہی ہماری زندگی ہے، آمین۔ مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ اس ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں www.misbahulqurantrust.com۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی، کمی یا غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا طالب، شیخ محمد امین ساعتی، مسئول مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 21 پر، جہاں پہ عرض مترجم ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام آسمانی صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر و تفہیم کی ذمہ داری بعد از پیغمبر اسلام اطرت و اہل بیت کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث، فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے اسے تصویر تجسم عطا کیا اور عملی جامہ پہنایا، یعنی اہل بیت کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے، جسے علامہ سید شریف رضی علیہ رحمہ نے اپنی ذوق ادبی اور علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ کا نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری اور ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت، سماج کی قیادت اور ان سب کا محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے، تحتا کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے۔ مسلم اور غیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل اور موضوعاتی شرح، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروع میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ العلا اور دیگر علماء و دانشوروں کی مرتب کردہ بہترین سلیس اور نئی شرح کلام امیر المومنین ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت اور نوکری کا کسے شوق نہیں ہوگا۔ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسئول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسئول جناب سیٹھ محمد امین ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی
لندن کے مسئول و نمائندہ محترم عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ کی تحریری اجازت اور حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل القروی دامت برکاتہ سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے مترجمین، کاتبین اور مصححین حجت الاسلام مولانا محمد بشیر عالمی، مولانا منظور حسین ابو الحسنی، سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب اور سید شہزاد عالم زیدی صاحب کے تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا، جس کی 8ویں جلد بحمد اللہ آپ کے سامنے ہے، جبکہ دیگر جلدوں کی تیاری کا کام بھی جاری ہے۔ اس کتاب کے مکمل دورے کے بعد چند جلدوں کا ضمیمہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں روات کا ذکر جو کہ منہاج البراقوی سے استفادہ ہے اور حوالہ جات بھی مزید بڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین اور بر صغیر کے بلند مرتبہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی شرح کے علاوہ باب العلم دارالتحقیق کی جانب سے معلومات کا اضافہ ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر پوری ملت مطالعہ کر لے تو یقیناً مسلمین و تشیع کی ترقی و عظمت میں کئی گنا اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی سے مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ والسلام، سید شہنشاہ حسین نقوی، سرپرست اعلیٰ، باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان۔ یہاں پر پیج نمبر 22 پر آج کی ہماری ریڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ پیج نمبر 27 پر خطبہ نمبر 201 ہے، جو کہ اس جلد کا یعنی 8ویں جلد کا پہلا خطبہ ہے جو پرنٹ کیا گیا ہے اس پہ، تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اپنی دوسری ریڈنگ میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔